اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین اگرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ سلسلہ ہے سلسلہ تفہیم اشعار پر مشتمل، جس میں بالخصوص ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے وہ ہے سلسلہ مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، جس میں ہم مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی کے مختلف اشعار آپ کے لیے لے کے حاضر ہوتے ہیں اور اس کا ترجمہ اور مختصر شرح پیش کرتے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں آپ نے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی کا پہلا شعر سماعت کیا اور اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر شرح سماعت کی۔ آج اسی سے متصل اگلا شعر ہے، وہ توجہ سے سماعت کیجئے۔ پہلا شعر آپ نے پڑھا، بشنو از نئے چو حکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس بانسری کی آواز کو غور سے سن، یہ کیا صدا دے رہی ہے، یہ کیا پکار رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں وز جدائی ہا شکایت می کند، وہ اپنی جدائی کا قصہ بیان کرتی ہے، وہ اپنی جدائی کی شکایت کر رہی ہے۔ تو اس کی وضاحت پچھلے لیکچر میں ہوگی۔ جن دوستوں نے اور جن سامعین نے وہ پہلا لیکچر نہیں سنا وہ ضرور سماعت کیجئے۔ اس کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، کز نیستاں تا مورا بریدہ اند از نفیرم مرد و زن نالیدہ اند۔ کز نیستاں تا مورا بریدہ اند از نفیرم مرد و زن نالیدہ اند۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سے، یعنی یہ نئے جو بانسری ہے یہ کیا صدا دیتی ہے، یہ کیا کہتی ہے؟ بانسری کہتی ہے کز نیستاں تا مرا بریدہ اند، جب سے مجھے نیستاں سے، یعنی نئے کی سرزمین سے، نئے کے وطن سے، نئے کی زمین سے جدا کیا گیا ہے، کاٹا گیا ہے، از نفیرم مرد و زن نالیدہ اند، اس وقت سے تمام انسان میری آہ و فغاں سے نالیدہ ہیں، روتے ہیں، میری آہ و فغاں سے، میری فریاد سے، میرے نالہ و فغاں سے تمام انسان روتے ہیں۔ پہلے آپ اس کا لفظی ترجمہ سماعت کر لیں، دوبارہ ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ کریں گے اور اس شعر کو سمجھیں گے اور اس کے مختصر شرح پیش کریں گے، مختصر وضاحت کریں گے۔ کز لفظ آیا، کز یہ اصل میں لفظ ہے کہ از، یہ ان دو الفاظ کا یہ مرکب ہے کز، تو یہ تخفیف کے لیے کز، تخفیف کی صورت میں یہ کز بن گیا، کز یہ اصل میں ہے کہ از۔ اسی طرح نیستاں کہتے ہیں نئے کی سرزمین، نئے کا جہان، نئے کا وطن، نئے یعنی بانسری، یعنی بانسری کی جو جگہ ہے، بانسری کا جو دیس ہے، بانسری کا جو وطن ہے، اس کی جو زمین ہے، نیستاں کا معنی یہ ہے، یعنی وہ جگہ جہاں بانس اور سرکنڈے بکثرت اگے ہوں، یعنی جہاں سے اس بانس کو، جس سے بانسری بنائی گئی ہے، جہاں سے اس کو کاٹا گیا ہے، لیا گیا ہے، اس کو نیستاں کہتے ہیں۔ اسی طرح تا کا معنی جب سے، مرا یعنی مجھے، مرا کا معنی مجھے، بریدہ اند کاٹا، بریدہ اند انہوں نے کاٹا ہے، یعنی جب سے مجھے کاٹا گیا ہے، ادھر مرادی معنی کریں گے جب سے مجھے کاٹا گیا ہے۔ از کا معنی سے، سیکنڈ مصرع میں دیکھیں، از کا معنی سے، نفیرم، نفیرم میم اس کے ساتھ ضمیر ہے اور نفیر یہ لفظ ہے، نفیر کا معنی ہے شور، چیخو پکار، یا ساز، یا سر، یا واویلا، یا نالہ و فریاد، یہ نفیر کا معنی ہے۔ اسی طرح نفیر کا معنی سیٹی بھی ہے،
مرد و زن، مرد کا معنی مرد، زن کا معنی عورت، مرد و زن یعنی مرد و خواتین۔ نالیدہ اند، نالیدہ اند وہ روئے ہیں، وہ روئے ہیں، یہ ماضی قریب کا صیغہ ہے نالیدن مصدر سے۔ اسی طرح بریدہ اند، یہ بریدن مصدر سے فعل ماضی قریب کا صیغہ ہے، وہ انہوں نے کاٹا ہے، اور نالیدہ اند وہ روئے ہیں، وہ روئے ہیں۔ تو یہاں ہم حال والا معنی کریں گے۔ شیخ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کز نیستا تا مرا بریدہ اند، یعنی یہ نے، یہ بانسری یہ کہتی ہے کہ کز نیستا، جب سے مجھے نیستان سے، میری سرزمین سے، میرے وطن سے، میرے دیش سے مجھے جدا کیا گیا ہے، مجھے کاٹا گیا ہے، بریدہ اند کاٹا گیا ہے، جدا کیا گیا ہے، الگ کیا گیا ہے، تو کیا ہوا؟ از نفیرم، اس وقت سے میری سیٹی سے، میری آواز سے، میرے نالہ و فریاد سے، میری چیخ و پکار سے، میرے ساز کے ساتھ، مرد و زن نالیدہ اند، تمام انسان وہ روتے ہیں، وہ میرا درد محسوس کرتے ہوئے تمام انسان روتے ہیں۔ یعنی میری سیٹی کے اندر، میرے شور کے اندر، میرے نالہ و فریاد کے اندر ایسا ایک جادو اور ایک ایسا سحر ہے کہ میرے اس کرب اور درد کو محسوس کرتے ہوئے، اور اس درد کا اثر سامعین پر اثر انداز ہوتا ہے، تو وہ بھی میرے ہم درد بن کے وہ بھی میرے ساتھ روتے ہیں، وہ بھی میری چیخ و پکار کے ساتھ وہ بھی نالہ و فغاں کرتے ہیں۔ تو یہ ہے اس کا با محاورہ ترجمہ۔ امید ہے کہ آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا۔ اب اس کی مختصر وضاحت پیش کرتے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے نے کو یعنی روح کو نے کے ساتھ تعبیر کیا، روح کو نے کے ساتھ تعبیر کیا، اور عالم ارواح کو نیستان کے ساتھ تعبیر کیا۔ یعنی نے سے مراد روح اور نیستان سے مراد عالم ارواح یعنی روحوں کا جو جہان ہے اس کو نیستان کے ساتھ تعبیر کیا۔ یعنی روح کی نے یہ فریاد کرتی ہے اور یہ پکارتی ہے کہ جب سے مجھے نیستان سے، اپنے عالم سے، اپنے جہان سے، اپنی دنیا سے، اپنے وطن سے اور اپنے دیش سے جب سے مجھے نکالا گیا، جب سے مجھے جدا کیا گیا، جب سے مجھے جسم انسانی میں اور اس عالم ناسوت میں بھیجا گیا اور جسم انسانی میں مقید کیا گیا، تب سے میں اپنے فضائل میں کمی کے باعث روتی ہوں، آہ فغاں کرتی ہوں، واویلا کرتی ہوں، چیختی ہوں، پکارتی ہوں، جب سے مجھے اپنے وطن سے اور اپنے دیش سے دور کر کے اس عالم ناسوت اور جسم انسانی میں مقید کیا گیا ہے، تب سے میں اپنے فضائل میں کمی، وہ فضائل اور وہ سعادات جو مجھے اپنے وطن میں حاصل تھی، جو مجھے اپنے دیش میں حاصل تھی، کہ میں نورانی مخلوق تھی، میں پاکیزہ تھی، میں طاہر تھی، اور میں ہمہ وقت جلوہ حق میں مستغرق رہنے والی تھی، اور جب سے مجھے اس دیش سے نکالا گیا اور اس عالم ناسوت میں بھیجا گیا اور جس میں انسانی میں مقید کیا گیا، تب سے میں اپنی ان فضائل میں کمی اور اپنی سعادات میں محرومی کے باعث واویلا کرتی ہوں، روتی ہوں، چیختی ہوں، پکارتی ہوں۔ تو جتنے بھی میرے سامعین ہیں، جتنے بھی میرے سننے والے ہیں، وہ تمام میرے درد کو، میرے درد کی شدت کو اور اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے وہ بھی نالہ ہوتے ہیں، وہ بھی روتے ہیں، وہ بھی چیختے ہیں، وہ بھی رو پڑتے ہیں۔ تو یہ ہے اس شعر کا مفہوم۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کز نیستا تا مرا بریدہ اند، کہ نے یہ کہتی ہے کہ جب سے مجھے نیستا یعنی اب عالم ارواح سے جب سے کاٹا گیا ہے، جب سے جدا کیا گیا ہے، وطن سے نکالا گیا ہے اور وہاں سے جدا کیا گیا ہے اور الگ کیا گیا ہے اور جس میں انسانی میں مقید کیا گیا ہے، از نفیرم مرد و زن نالیدہ اند، تو اس وقت سے میں چیخ رہی ہوں، میں پکار رہی ہوں، میں واویلا کر رہی ہوں، ایسا واویلا کہ از نفیرم، کہ میرے اس واویلا سے، میری اس چیخ و پکار سے، مرد و زن نالیدہ اند، تمام مرد اور تمام خواتین وہ بھی روتے ہیں، مرد و زن نالیدہ اند، تمام انسان خواہ وہ مرد ہوں خواہ وہ خواتین ہوں، وہ سب کے سب
میرے اس دکھ میں، میری اس تکلیف میں اور میرے اس کرب کو اور میرے اس کرب کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے وہ بھی رو پڑتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کیا ہوگا اور سمجھا ہوگا نیت چاہتی کیا ہے اور وہ اپنا درد کسے سنانا چاہتی ہے، یہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اگلے شعر میں بیان کرتے ہیں۔ وہ انشاءاللہ العزیز ہم اگلے لیکچر میں بیان کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔